کیا آپ نے کبھی کسی سے اتنی محبت کی ہے کہ اس کے دھوکے کے بعد بھی آپ اسے چھوڑ نہ سکیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بدلہ لینے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے، لیکن آج رخسانہ بی بی 96 سال کی عمر میں آپ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بتانے جا رہی ہے۔ بدلہ سکون نہیں دیتا، بدلہ صرف وقت چرا لیتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی سے نفرت کرتے ہیں، اگر آپ بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو رخسانہ بی بی کی یہ کہانی آخر تک ضرور سن لیجئے گا، کیونکہ اس نے بدلہ تو لے لیا، وہ جیت بھی گئی، لیکن 96 سال کی عمر میں بیٹھ کر صرف ایک بات سوچتی ہے کہ کاش میں ہار جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ انسان کی زندگی میں اصل فساد کی جڑ جو ہے وہ پیسہ ہے۔ پیسہ نہ ہو تو تب بھی انسان مشکل میں ہوتا ہے، اور جب پیسہ آ جائے تو تب بھی انسان مشکل میں ہی رہتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ جب انسان کے پاس پیسہ تھوڑا ہوتا ہے نا، اور وہ اس کو زیادہ کرنے کی تگ و دو میں لگا ہوتا ہے، اس وقت انسان کی زندگی زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جب اس کے پاس بہت سارا ڈھیر سارا وافر مقدار میں پیسہ آ جائے، اس کے بعد اس کا اصل چہرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب انسان کے پاس بہت ڈھیر سارا پیسہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہی سب کچھ اب 96 سالہ رخسانہ کے شوہر نے بھی کیا۔ جب اس کے پاس پیسہ بہت ڈھیر ساری وافر مقدار میں آ گیا تو اس کا اصل چہرہ رخسانہ کے سامنے آیا۔ آج کی یہ کہانی 96 سالہ رخسانہ اختر کی ہے، جو کہ اس وقت برمنگھم کے ایک بڑے پرانے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پہ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اس گھر میں 12 کمرے ہیں، اور اکثر دن اس کے رخسانہ کے ایسے گزرتے ہیں جب پورے گھر میں صرف اسی کے قدموں کی آواز کے علاوہ کچھ اور سنائی نہیں دیتا۔ رخسانہ اختر نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر سے بہت پیار کیا، اپنے خاندان اور اپنے بچوں کو بہت وقت دیا، لیکن کیا ہوا کہ اس کی زندگی جو تھی نا، وہ اینڈ میں تتر بتر ہو کر رہ گئی۔ اس کو ساری زندگی یہی لگا کہ وہ جیت گئی ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی اس کی زندگی میں آیا جب کہ اس کو معلوم ہوا کہ وہ سب کچھ ہار بیٹھی ہے۔ رخسانہ اختر 1954 میں پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی تھی، اور وہیں پہ لاہور میں ہی اس کی شادی ہوئی۔ اس کی عمر کوئی تقریباً 20 سال کی تھی جب اس کے والدین نے رخسانہ کا نکاح سلیم اختر سے طے کر دیا۔ سلیم رخسانہ سے عمر میں 5 سال بڑا تھا، پڑھا لکھا تھا، ذہین تھا، خوش گفتار تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کہ جب کمرے میں داخل ہوتے تھے تو سب اسی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ سب کا مرکز نگاہ ہوتا تھا، اور سب لوگ جو تھے نا خاندان کے، وہ سلیم اختر کو پسند کیا کرتے تھے۔ لڑکیاں آئیڈیلائز کیا کرتی تھیں کہ کاش ہماری شادی سلیم کے ساتھ ہو جائے، لیکن رخسانہ کی شادی جب سلیم کے ساتھ ہوئی تو وہ اپنے آپ کو بڑا ہی خوش قسمت تصور کرتی تھی۔ پھر 1970 کی دہائی کے آغاز میں رخسانہ اور سلیم یہاں پہ برطانیہ میں آ گئے۔ شروع میں ان کی زندگی بالکل بھی آسان نہیں تھی۔ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، محدود آمدنی تھی، لمبی اور سرد راتیں تھیں، اور ہر وقت یہ احساس کہ ہم اس ملک میں نئے ہیں۔ رخسانہ یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہوئے سلائی کیا کرتی تھی، گھر میں لوگوں کے کپڑے سٹچ کر کے ان کو دیتی تھی، جبکہ سلیم دن رات کام کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرا اور سلیم نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کر دیا۔ ان لوگوں کے 3 بچے تھے، اور آہستہ آہستہ یہ کاروبار بڑھتا چلا گیا، پھر اتنا بڑھا کہ ان کے پاس اپنا ایک گھر آ گیا، ایک بڑا سا گھر، پھر دوسرا گھر، پھر سرمایہ کاری، ادھر ادھر بزنس، اور پھر ان کی وہ زندگی شروع ہوئی جس کے خواب انہوں نے جوانی میں دیکھے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے یہاں پر آ کر ڈھیر ساری محنت کی، اس کے بعد ان کو کامیابی ملی، ڈھیر سارا یہاں پہ پیسہ مل گیا، اور ان کو لگا کہ زندگی اب مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن پیسہ آ جانے کے بعد انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ رخسانہ کے 3 بچے تھے، فہد، مریم اور علی، اور اس نے اپنی پوری زندگی اپنے ان 4 لوگوں کے ارد گرد بنائی ہوئی تھی، شوہر اور بچے۔ اب رخسانہ جو ہے وہ اس سے زیادہ کچھ سوچتی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کی زندگی ان 4 کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی تھی، اور سلیم جو تھا وہ ادھر ادھر ٹریول کیا کرتا تھا، چونکہ اب کاروبار بہت بکھر چکا تھا، مختلف یہاں پہ UK کے سٹیز میں اس کا بزنس تھا، اور اسی طرح سے پاکستان بھی اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا، کبھی لندن، کبھی مانچسٹر، کبھی دبئی، کبھی اسلام آباد، اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کاروبار کی ضرورت ہے، اور رخسانہ بھی اس بات پہ یقین کرتی تھی کہ وہ دن رات محنت کر رہا ہے،
کیونکہ جب شادی کو اتنے عرصہ گزر جائے اور انسان زندگی کے تمام اپس اینڈ ڈاؤنس اکٹھے دیکھے نا میاں بیوی کے رشتے میں، تو اس کے بعد شک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اب جی ایک روز نا یہ رخسانہ کی ایک پڑوسن تھی نسیم، وہ اس کے گھر چائے پینے آئی تھی۔ چائے پینے کیا آئی تھی، اصل میں وہ رخسانہ کی پرسکون زندگی میں آگ لگانے کے لیے آئی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے یہ کہا کہ رخسانہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن میں نے گزشتہ ہفتے سلیم بھائی کو لندن میں ایک خاتون کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس بات پہ نا رخسانہ ہنس پڑی۔ اس نے کہا کہ نسیم دیکھو، سلیم جو ہے نا وہ ایک کاروباری آدمی ہے، شاید وہ ان کی کوئی کلائنٹ ہوگی۔ اس نے یہ بات کہہ کے نا نسیم کو تو خاموش کروا دیا، لیکن اس کے اپنے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی۔ اب جی اس نے نا اس موضوع کو یہیں پہ ختم کر دیا تھا، اور یہ اکثر یہ سوچتی ہے کہ یہ اس کی زندگی کی نا سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ انسان سب سے پہلے جو سچ ہے نا وہ اپنے آپ سے چھپاتا ہے، اس کو دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب جی اس وقت تو رخسانہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن جی 2 سال بعد پھر رخسانہ کو اپنے شوہر کی جیب سے ایک رسید ملی۔ ایک ہوٹل کی رسید تھی، لندن کے ایک ہوٹل کی۔ کمرہ 2 افراد کے نام پہ بک تھا۔ ایک نام تھا سلیم اختر کا اور دوسرا نام شازیہ خان۔ اب جی یہ دیکھنے کے بعد نا رخسانہ کافی دیر تک باورچی خانے میں کھڑی رہی۔ اس کی چائے ٹھنڈی ہو گئی، گھر خاموش تھا، اور اس کی پوری زندگی آہستہ آہستہ اس کے سامنے بدل رہی تھی۔ اب جی اس نے نا سلیم سے کچھ نہیں پوچھا، نہ اس نے کوئی جھگڑا کیا، صرف اس نے نا آبزرو کرنا شروع کر دیا۔ اس نے تاریخیں لکھنی شروع کر دیں، اپنی ایک ڈائری بنا لی، کب یہ ٹریول کر رہا ہے، کہاں پہ یہ پیسے خرچ رہا ہے، بینک ٹرانزیکشنز کب ہو رہی ہیں، فون کالز۔ اس نے نا خاموشی سے ہر چیز نوٹ کرنی شروع کر دی۔ اب کوئی 3 سال کا عرصہ گزر گیا، جبکہ اس کے بعد رخسانہ کو یہ معلوم ہوا کہ شازیہ صرف ایک عورت نہیں تھی، وہ اصل میں سلیم کی دوسری بیوی تھی، اسلام آباد میں، اور ان کے 2 بچے بھی تھے۔ اب اس پوائنٹ پہ جب کنفرم ہو گیا نا، تب بھی رخسانہ نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں پوچھا، نہ کوئی جھگڑا کیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی سچ ہے، اور پھر یہی سچ نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور سچ رخسانہ کے سامنے آیا۔ مانچسٹر میں ایک اور عورت تھی، اس کے ساتھ ایک بیٹا بھی تھا۔ رخسانہ کو جب یہ پتا چلا کہ وہ سلیم کی تیسری بیوی تھی، تب بھی رخسانہ نے سلیم سے کچھ نہیں پوچھا۔ بس وہ روتی رہی اس رات جب اس کو یہ پتا چلا، اور چھت کو دیکھتی رہی۔ پھر جی صبح ہوئی، رخسانہ نے نماز پڑھی، ناشتہ بنایا، بچوں کو اسکول بھیج دیا، لیکن اس کے اندر نہ کچھ مر رہا تھا، کچھ نہ کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ یہ سوچتی رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سلیم کی صرف ایک نہیں، میں اکیلی بیوی نہیں ہوں، بلکہ اس کی 3 اور بیویاں ہیں۔ پھر جی اس نے سوچا کہ شاید مجھے طلاق لے لینی چاہیے، شاید یہی درست راستہ تھا۔ اس نے سوچا کہ مجھے نہ سلیم کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے ایک تیسرا راستہ چنا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سلیم سے کچھ نہیں کہوں گی، میں صرف انتظار کروں گی اور پھر جیتوں گی۔ اگلے اب 25 سال گزر گئے۔ رخسانہ خاموش رہی۔ اس نے کبھی نہ تو سلیم کے اوپر یہ بات ظاہر ہونے دی کہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی 2 اور بیویاں ہیں، اور نہ ہی کبھی سلیم نے اس چیز کی زحمت کی کہ وہ یہ بتائے کہ اس نے 2 اور شادیاں کر رکھی ہیں، اور اس کے 2 اور فیملیز بھی ہیں۔ بس وہ رخسانہ کو بیوقوف بناتا رہا، اور رخسانہ خاموشی کے ساتھ بیوقوف بنتی رہی۔ اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید رخسانہ نے نا صبر کر لیا تھا، لیکن اس نے صبر نہیں کیا تھا۔ وہ اصل میں بدلہ لینا چاہ رہی تھی، انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے خاموشی کے ساتھ اپنا وار چلا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے تمام شوہر کے نا بینک اکاؤنٹس سنبھالنے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ اس نے اس کے بزنس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، ٹیکس کے کاغذات، جائیداد کے معاملات، کاروباری دستاویزات۔ سلیم خوش ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی جو ہے نا وہ اس کا بوجھ کم کر رہی ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہر چیز میں اپنا کنٹرول لے رہی ہے۔ بالکل ایک قانونی چال چلی رخسانہ نے۔ اس نے دستخط جو تھے وہ سارے کے سارے اپنے ان کاغذات کے اوپر کروا لیے تھے، تمام پاور آف اٹارنی اس نے اپنے نام ٹرانسفر کر لی تھی، وکیلوں کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اس نے قانونی طور پہ کوئی جرم نہیں کیا تھا، صرف یہ تھا کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ بھی سلیم کے بعد یا اس کی زندگی میں کیا کہ بھی اس کی یہ جتنی جائیداد ہے جو کہ بنانے میں رخسانہ کا ایک بڑا کردار تھا، اس نے اپنے شوہر کا ساتھ نبھایا تھا، یہ سارا پیسہ اسی کی بدولت تھا،
تو جی وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ پیسہ اس کو اور اس کے بچوں کو ٹرانسفر ہو، اور اس میں کوئی مزید سلیم کی جائیداد میں کوئی حقدار نہ بنے۔ اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید وہ نا سلیم سے محبت کرتی تھی، جس کی وجہ سے کیا کہ بھئی اس نے کبھی سلیم سے پوچھا نہیں کہ اس نے 2 شادیاں اور کیوں کی ہیں۔ لیکن اندر ہی اندر عورت میں نا ایک انتقام بھی ہوتا ہے، اسے اپنی تذلیل کبھی نہیں بھولتی، چاہے اب وہ یہ انتقام بول کر لے لے یا خاموشی کے ساتھ لے، انتقام انتقام ہی ہوتا ہے۔ اب جی اسی طرح سال گزرتے گئے، رخسانہ کے بچے بڑے ہوتے گئے، فہد یونیورسٹی چلا گیا، مریم کی شادی ہو گئی، علی جو تھا وہ لندن منتقل ہو گیا، اور وہ خاموشی کے ساتھ اپنی جنگ لڑتی رہی۔ ایک خاموش جنگ جو کہ ان 2 عورتوں کے خلاف تھی، ایک ایسی جنگ جس کا کہ کسی کو علم نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کے اپنے بچوں کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اب جی 2010 آیا اور سلیم کا انتقال ہو گیا۔ وہ 81 سال کا تھا جب کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور رخسانہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے بستر مرگ پر بیٹھی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کہ وہ جوانی میں اس کا ہاتھ پکڑا کرتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب اس کے دل میں محبت نہیں تھی، صرف اور صرف انتقام تھا، اور وہ یہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے، اور جاتے جاتے بھی یہ دنیا سے میرے سے سچ نہیں بول رہا، یہاں پہ بستر مرگ پر بھی لیٹا ہوا وہ اس کو دھوکہ دے رہا تھا، اس سے جھوٹ بول رہا تھا۔ بہرحال جی سلیم اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد جب جائیداد اور اثاثوں کی تفصیلات سامنے آئی نا تو سب حیران رہ گئے۔ وہ دولت جس کے وعدے مختلف لوگوں سے کیے گئے تھے، اس کی دونوں بیویاں نمودار ہو گئیں، انہوں نے آ کے اپنے دعوے کیے، اس کے بچوں بھی اس کے حقدار تھے، لیکن اب قانونی طور پہ تقریباً سب کچھ رخسانہ بی بی کے اختیار میں تھا۔ دوسرے خاندانوں کو بہت کم ملا، صرف وہ پراپرٹیز ملیں جو کہ رخسانہ اپنے نام ٹرانسفر نہیں کروا سکی تھی، بہت ہی کم۔ اگر یہ کہا جائے کہ رخسانہ نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا تو اس میں کوئی غلط رائے نہیں ہوگی۔ رخسانہ جیت گئی تھی، وہ ساری پراپرٹی، ساری دولت جائیداد اس کے حصے میں آ گئی تھی، اور اب اس کے بعد اس کے بچوں کو آگے ٹرانسفر ہونی تھی۔ کم از کم نا رخسانہ کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت چکی ہے۔ پھر سال پر سال گزرتے گئے، اور آہستہ آہستہ رخسانہ کے بچے اس سے دور ہوتے گئے، کیونکہ جب سلیم کی ڈیتھ ہوئی نا اس کے بعد سب کچھ جو سچ تھا نا وہ کھل کے سامنے آ گیا تھا، اور رخسانہ کے بچوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ ان کی ماں نے کس طرح سے، مطلب ایک طرح سے چیٹنگ ہی کی، چاہے وہ قانونی طور پہ بالکل لیگلائز تھی، لیکن کیا کہ اس نے دوسروں کا حق کھایا تھا۔ چاہتی تو کیا کہ بھی سلیم سے سیدھے طور پہ بھی پوچھ سکتی تھی، اب وہ چونکہ قانونی طور پہ اس کی بیویاں تھیں اور اس کے آگے بچے بھی تھے تو جائیداد ان کو ٹرانسفر ہونی چاہیے تھی، لیکن رخسانہ نے سب کچھ اپنے ہی نام ٹرانسفر کروا لیا۔ اس کے بچے یہ بات مانتے تھے کہ ان کے باپ نے غلط کیا، ان کی ماں کو دھوکہ دیا، اسے جھوٹ بولا، اپنی شادیاں چھپائیں، آگے بچے کیے، لیکن وہ یہ بات بھی مانتے تھے کہ ہماری ماں نے غلط کیا ہے۔ اس کے بچے یہ سمجھتے تھے کہ ان کی ماں نے اپنی پوری زندگی انتقام کے گرد گزار دی۔ فہد نے ایک دن اپنی ماں سے یہ کہا کہ امی آپ نے ابو کو تو سزا جو دی سو دی، لیکن آپ نے خود کو بھی بہت بڑی سزا دی۔ بچے اپنی ماں کے اس انتقام کو جسٹیفائی نہیں کر سکے اور سب نے اپنے اپنے راستے خود تلاش کر لیے، اور رخسانہ بی بی اب یہ کہتی ہے کہ مجھے اس چیز کی اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہے، کیونکہ اب میرا گھر بالکل خاموش رہتا ہے، عید کے دن کبھی کبھی فون آ جاتا ہے، سالگرہ پر ایک مختصر سا پیغام آ جاتا ہے، بس اتنا ہی۔ گزشتہ سال نا اب رخسانہ بی بی کو ایک خط ملا مانچسٹر سے۔ رخسانہ وہ خط دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ سلیم کے دوسرے بیٹے کا خط تھا جو کہ کینسر میں مبتلا تھا۔ اس نے اس سے رخسانہ سے کوئی پیسہ نہیں مانگا، نہ اس نے کوئی شکایت کی کہ آپ نے ہمارا حق کھا لیا ہے، اس نے صرف ایک سوال پوچھا تھا کہ میرے والد اصل میں کیسے انسان تھے۔ یہ خط رخسانہ کی زندگی میں ایک لمحہ فکریہ تھا۔ وہ کئی ایک راتیں وہ خط پڑھتی رہی، کیونکہ پہلی بار کسی نے اس سے جائیداد، دولت یا ماضی کا حساب نہیں مانگا تھا، اس سے صرف سچ کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور رخسانہ کو یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ سچ سے بھاگتے ہوئے گزار دیا۔ سلیم جھوٹ بولتا رہا اور رخسانہ انتقام لیتی رہی۔ دونوں صورتوں میں سچ کہیں کھو گیا تھا۔ رخسانہ اپنے آپ سے زیادہ سلیم کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی، کیونکہ کم سے کم اس کا ایک بیٹا ایسا تو تھا نا جو کہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، جسے کہ نہ کہ اس کی دولت سے کوئی غرض تھی اور نہ ہی اس کی جائیداد سے کوئی اس کو حصہ چاہیے تھا، اسے صرف اپنے باپ کے بارے میں جاننا تھا۔
آج جب رخسانہ اپنے گھر کے خالی کمروں میں چلتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ زندگی عجیب چیز ہے۔ کبھی کبھی آپ جس چیز کو انصاف سمجھتے ہیں وہ دراصل ایک لمبی سزا بن جاتی ہے، اور سب سے پہلے اس سزا کا شکار آپ خود بنتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے، دھوکہ درد دیتا ہے، بہت زیادہ، لیکن انتقام ہمیشہ علاج نہیں ہوتا۔ انتقام ایک ایسی چیز ہے جو کہ کبھی کبھی زخم کو بھرنے کی بجائے اسے آپ کی پوری شناخت بنا دیتا ہے۔ یہی سب کچھ رخسانہ اختر کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور جب برسوں بعد اس نے اپنی جنگ جیت لی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو میدان میں دشمن سے زیادہ اس کے اپنے لوگ گرے پڑے تھے۔ آج رخسانہ کے پاس گھر ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، یادیں ہیں، اور بہت ڈھیر سارا وقت بھی ہے سوچنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ رخسانہ سے پوچھیں نا کہ اگر اس کو زندگی دوبارہ سے ملے تو وہ کس چیز کو چنے گی، تو وہ یہی کہتی ہے کہ شاید میں جیتنے کی کوشش نہ کروں، میں یہ انتقام نہ لوں، میں یہ ساری دولت جائیداد اپنے نام نہ لگواؤں، میں صرف خود کو بچانے کی کوشش کروں گی، میں اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کروں گی تاکہ وہ ساری زندگی میرے ساتھ رہیں۔ رخسانہ نے یہ جنگ جیت کر دولت جائیداد تو حاصل کر لی اور اپنا مستقبل محفوظ بنا لیا، لیکن اس کے بچے اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ آخر میں انسان جو ہے نا، اس کو دولت جائیداد یا حساب کتاب نہیں بچاتا، انسان کو لوگ بچاتے ہیں، اور جب لوگ ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں تو جیتی ہوئی جنگ بھی ہاری ہوئی ہی لگتی ہے، اس وقت جیت بھی تنہائی جیسی ہی محسوس ہونے لگتی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں رخسانہ کا اٹھایا ہوا قدم بالکل درست تھا؟ اس نے جو اپنے شوہر سے خاموش انتقام لیا کہ اس نے 40 سال رخسانہ کو دھوکہ دیا، اس سے جھوٹ بولا، 2 شادیاں اور کیں، وہاں پہ ان کے بیوی بچے بھی تھے، اور دوسری طرف اس نے رخسانہ کو ہمیشہ دھوکے میں ہی رکھا، اس کو کبھی سچ نہیں بتایا۔ کیا رخسانہ کا لیا گیا انتقام کہ اس نے خاموشی سے تمام دولت جائیداد اپنے نام لگوا لی تھی بالکل درست تھا، یا کہ رخسانہ کو سیدھے طریقے سے طلاق لے کر علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا، یا لڑائی جھگڑا کر لیتی، یا اپنے اندر کا غصہ نکال لیتی، اور تاکہ اس کے بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کو ٹھیک ہی تصور کرتے رہتے، بڑھاپے میں اس کو اپنے بچوں کا ساتھ مل جاتا۔ رخسانہ نے دولت جائیداد تو حاصل کر لی، لیکن بچے اس کو ہمیشہ ساری زندگی غلط ہی سمجھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔